لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال بآواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سونے نے حضور سائن یار بڑے سونے سونے نے حضور سائن یار بڑے سونے سارے صحابہ جو چار بڑے سونے سونے نے حضور سائن یار بڑے سونے سونے نے حضور سائن یار بڑے سونے سارے صحابہ جو چار بڑے سونے سونے نے حضور سائن یار بڑے سونے پہلے پہلے منیاں دے منگیا صدیقے اللہ نے حضور سائدہ جوڑیا رفیقے پہلے پہلے منیاں دے منگیا صدیقے اللہ نے حضور سائدہ جوڑیا رفیقے اللہ نے حضور سائدہ جوڑیا رفیقے غار دے میزار والے پیار بڑے سونے سونے نے حضور سائدہ یار بڑے سونے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے سونے نے حضور سائدہ یار بڑے سونے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمینہ دا لال جدا بنیا دیوائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمینہ دا لال جدا بنیا دیوائیے آمینہ دا لال جدا بنیا دیوائیے عمر تے جلال دے وقار بڑے سونے سونے نے حضور سائد یار بڑے سونے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے سونے نے حضور سائد یار بڑے سونے شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی دور داماد سائد ابن عفان دی شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی دور داماد سائد ابن عفان دی دور داماد سائد ابن عفان دی جنتی غنی دے وقار بڑے سونے سونے نے حضور سائد یار بڑے سونے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے سونے نے حضور سائد یار بڑے سونے
سنیاں دا پیر ہے، خیبر دا فاتح تے مدنی دا ویر ہے، حسن و حسین دے قرار بڑے سونے ہیں، حسن و حسین دے قرار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل والا مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شد اسرا کے دولہا ہم سب دے کریم لسوال آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سب محبت نال کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام دے نذرانے اور گجرے عرض کرنے تو بعد قابل صد احترام دوستو بزرگوں ساتھیو گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے فضائل سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور آپ دے مناقب آپ دی شان اور عظمت بیان کی گئی، تو انشاءاللہ آج دے جمعۃ المبارک کے اندر بھی ٹاپک اور موضوع یہی ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل دے نال نال آپ دا وصال مبارک بھی بیان کیتا جائے گا۔ اللہ کریم دی بات بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مینوں اور تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے آپ بے شمار لا تعداد کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مرداں دی اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کریم نے آپ کو ایک اعزاز شان اور ایک وقار عطا فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی صحابی رسول، آپ کے والد محترم بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے بھی صحابی رسول اور آپ کے نواسے بھی صحابی رسول۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اعزاز فقط ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے کہ جنہیں بھی چار نسل صحابی نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم صحابی رسول نے جنہیں اسلام لیان تو قبل بھی کلمہ پڑھن تو پہلے بھی سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینار یارانہ اور دوستی، اسلام قبول کرن تو پہلے بھی سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینار پیار اور محبت کرتے ہیں۔ آپ
اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اس دوستی کے اندر اور بھی مضبوطی آ گئی، اور بھی یہ جنانہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اور پھر کلمہ پڑھن تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم اور ہر طریقے کے نال آپ کو دبان کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کو، ہر ظلم و ستم کی پٹھی کے اندروں گزر کے، ہر پریشانی کو قبول کر کے عشق اور کامیابی کی منزلوں تک پہنچے، اور اس مقام پہ پہنچ گئے کہ صدیق اکبر نے ایک آواز لگا دی تھی کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور حضرات اسی وقار ہر ایک تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ قبول کرنے تو بعد اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی جیڑی رب نے نبیوں تو بعد کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرات محترم، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کا قرآن پڑھ تے کافراں دے بچے دودھ پینا چھوڑ دین، ابو بکر صدیق دا قرآن محبت نہ چھوڑ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ مسلمان ذرا غور کرنا، اج میں اور تسی اللہ دا قرآن پڑھنے آؤ تے قرآن پڑھن نال مزہ آوندا ہے، سرور آوندا ہے، ایمان تازہ ہو جاندا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے استاد کو قرآن سنے، اس مزے دی پھر غور کر لے۔ اگر اس کو میں کروں اتے لے جاؤ، اگر قاری سید صداقت علی صاحب اللہ کے قرآن دی تلاوت کرن تے پھر غور کر لے۔ اگر فیصلہ آباد دی سرزمین کو قاری کرامت علی نعیمی صاحب علیہ الرحمہ اللہ کا قرآن پڑھن تے پھر مزے دی غور کر لے۔ آخر اس کو اتے چلنا، عطا علی حجویری قرآن پڑھن تے غور کر لے۔ بابا فرید گن شکر سردار قرآن پڑھن تے پھر غور کر لے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی اللہ کا قرآن پڑھن تے غور کر لے۔ حضرت سلطان باہو اللہ کا قرآن پڑھن تے پھر غور کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا قرآن پڑھنے ہون گے، اودوں تے مزے دی پھر غور کر لے۔ آدھر میں تینوں ہور اتے لے آنا، اور جدوں حسن نے قرآن پڑھیا ہویا ہوئے گا، اودوں مزے دی غور کر لے۔ اگر میرے بھی نہ سمجھ آوے تے چل میدان کربلا دے اندر حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا ہے، اس مزے دی غور کر لے۔ اس کو ذرا غور تے لے جانا، علی حیدر کرار نے قرآن پڑھیا ہوئے گا، اس قرآن تے مزے دی غور کر لے۔ جدوں عثمان غنی نے قرآن دیا تلاوتاں کر دیا، اس قرآن دی اوپر جام شہادت نوش کیتا ہوئے گا، اودوں مزے دی غور کرنا نے۔ حضرت فاروق اعظم جدوں قرآن پڑھنے ہون گے، اودوں مزہ کچھ اور ہی ہوئے گا۔ جدوں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق قرآن
ہو کے امام الانبیاء علیہ السلام دے کول آ گئے، ہاتھ بن کے عرض کر دے کملی والیا ایک منت کرنا واسطے آئے ہیں، ایک عرض کرنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کی منت کرنا چاہتے ہو، کی کرنا ماننا چاہتے ہو؟ سارے عرض کر دے کملی والیا جدو سحری دا ٹائم ہو جاتا ہے، جدو تہجد دا ٹائم ہوتا ہے، صبح سویرے ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں نے، وہ ساڈے واسطے بڑے سکون دا ٹائم ہوتا ہے، اصل سونا ہی ہوتا ہے، ساڈے آرام دا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق حرم دے اندر جا کے کعبۃ اللہ دے اندر جا کے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ یہ سونے کملی والیا ابو بکر صدیق کو اس وقت قرآن نہ پڑھیا کرن، اس وقت اللہ دے قرآن کی تلاوت نہ کریا کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او مکے دے لوگوں تانوں کی ہو گیا ہے، تہاڈا ساڈا عہد معاہدہ ہو چکے ہے، اسی اپنی عبادت کران گے، تسی اپنے طریقے نال عبادت کرتے چلے جاؤ، میں نبی ابراہیم کہوں کہ اپنے سچے رب کی دعوت اور تبلیغ کرنے تک پہنچاتا رہوں گا، تسی میرے راستے دے اندر رکاوٹاں نہیں بناؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کا فرمان ہے سنیا یہ عہد معاہدہ تے ہو گیا ہے، پر گل وچ کچھ ہو رہے جدوں ابو بکر صدیق کعبہ دی دیوار نال لگ کے اللہ دے قرآن پڑھدے نے، ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ جاندے نے، ماما انہاں دے منہ وچ دودھ پھٹیاں نے، او دودھ نہیں پیندے، اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، آندے نے اماں چپ کر جائے، اساں دودھ پین واسطے نہیں اٹھے، اساں تانوں تنگ نہیں کر رہے، ماما پوچھدیاں نے پترا پھر اٹھے کیوں؟ بچے نبی کی زبان نال بول کے آندے نے اماں چپ کر جا، اے نبی دا یار ابو بکر حرم دے اندر بیٹھ کے جڑا اللہ دا قرآن پڑھدے آئے، سانوں محبت نال سن لین دیو۔ او قرآن سنن دا مزہ سانوں بڑا آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر۔ حرم دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں آ جاؤ، آؤ۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات جدو سارے لوگوں نے جمع کیتا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو 40 سالہ زندگی میری تواڈے سامنے، 40 سالہ زندگی کے اندر دسو میں محمد وچ اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے تے دسو۔ آج کوئی مائی دلال پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں جڑا اپنے شریک برابر